Mlecha, the word meaning mlecha, it is derived from Sanskrit dictionary, the meaning, and the meaning means non-Aryan or sinner or wicked person. These are the three different meanings given to the word mlecha. So according to this, can Muhammad be a sinner or a wicked person? بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو ڈاکٹر ذاکر نائک کے اجتماعات دنیا بھر میں منعقد ہوتے ہیں، اور آپ کے اجتماع کی خاص بات یہ ہے کہ آپ اپنے ہر لیکچر کے آخر میں سوال و جواب کا سیشن رکھتے ہیں، اور سوال پوچھنے کا موقع غیر مسلم کو پہلے دیا جاتا ہے تاکہ انہیں اسلام کے متعلق جو غلط فہمی ہے اسے دور کیا جا سکے۔ ایک ہندو عورت نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے اجتماع میں کہا کہ اگر آپ میرے سوال کا جواب صحیح سے دیں گے تو میں اسلام قبول کر لوں گی۔ دوستو آج کی ہماری ویڈیو اسی حوالے سے ہے۔ اس ہندو عورت نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے کہا کہ دنیا کی ساری مذہبی کتابیں، چاہے وہ قرآن پاک ہو یا ہندوؤں کی مذہبی کتابیں ہوں، اس بات پر یقین رکھتی ہیں کہ نبی یا پیغمبر کو نبوت پر پورا اترنے کے لیے کچھ پیمانوں سے گزرنا پڑے گا۔ اس لڑکی نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہندوؤں کی مذہبی کتاب ویداس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر موجود ہے، اور انہوں نے کون سے پیمانوں پر پورا اترنا تھا اس کا بھی ذکر موجود ہے، لہذا کسی بھی شخص کو نبوت کا دعویٰ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کم از کم 50% نبوت کے پیمانوں پر پورا اترتا ہو۔ دراصل یہ عورت ڈاکٹر ذاکر نائک سے یہ پوچھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے تمام پیمانوں پر 50% ہی پورا اترے تھے یا نہیں۔ اس عورت نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہندوؤں کی مذہبی کتاب بیوش پرانا میں لکھا ہے کہ ایک نبی آئے گا، لیکن آپ کہتے ہیں کہ یہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، کسی اور کے بارے میں نہیں۔ ہندوؤں کی کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لفظ ملیچیا استعمال کیا گیا ہے، جو سنسکرت زبان کا لفظ ہے۔ اس لفظ کا پہلا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص جو کہیں باہر سے آیا ہو، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ایک گناہ گار آدمی، اور تیسرا معنی یہ ہے کہ بہت ہی برا آدمی۔ اس عورت نے کہا کہ اس لحاظ سے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گناہ گار اور برے آدمی ہوئے، نعوذ باللہ۔ اس عورت نے کہا کہ نبوت کے معیار میں پورا اترنے کے لیے اسی کتاب میں ایک اور بات بھی لکھی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ جو بھی نبی ہوگا وہ پنچ گویا اور گینجی دریا میں نہائے گا۔ دوستو گینجی ریور کو گنگا دریا کہتے ہیں۔ اس عورت نے یہ بھی کہا کہ گنگا دریا کسی عرب ممالک میں نہیں ہے بلکہ گنگا دریا بھارت میں ہے۔ اس عورت نے پنچ گویا کے بارے میں یہ کہا کہ پنچ گویا کوئی دریا نہیں ہے بلکہ اس سے مراد 5 چیزیں ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہانا تھا۔ اس عورت نے کہا کہ پنچ گویا سے مراد گائے سے نکلنے والی 5 چیزیں ہیں، یعنی گائے سے دودھ، دہی، گھی، پیشاب اور گوبر نکلتا ہے۔ اس عورت نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ مجھے دکھائیں کہ قرآن پاک میں کہاں لکھا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 5 چیزوں سے غسل کیا تھا، جن میں گائے کا پیشاب، گوبر، دہی، گھی اور دودھ شامل ہیں۔ اس عورت نے کہا کہ ساتھ میں یہ بھی بتا دیں کہ لفظ ملیچیا کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گناہ گار اور برا آدمی ہونا چاہیے تھا، نعوذ باللہ۔ اس عورت نے کہا کہ کیا یہ باتیں قرآن پاک میں بھی لکھی ہیں، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ ویداس میں وہی لکھا ہے جو قرآن پاک میں لکھا ہے۔ دوستو یہ اس لڑکی کی جانب سے پوچھا گیا سوال تھا۔ اس سوال کا جواب جاننا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ کوئی بھی اگلی بار اس طرح کا سوال کرنے کی ہمت نہ کرے گا۔ حال میں بیٹھے لوگ بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کا جواب جاننے کے لیے بےتاب تھے، کیونکہ اس عورت کا سوال سن کر حال میں بیٹھے تمام لوگ خاموش ہو گئے تھے۔ یہ سوال ہی ایسا تھا، اس سوال کو سن کر کسی بھی مسلمان کو غصہ آ سکتا ہے۔ دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہے، اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ دوستو بڑھتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی جانب۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے مائکرو فون کے سامنے آتے ہی فرمایا کہ بہن میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ نبوت کے معیار پر 50% پورا اترنا ضروری ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس عورت سے کہا کہ آپ نے سوالات کی صورت میں جو الزام لگائے ہیں میں آپ کو ان کا جواب دیتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں کہ آپ اسلام قبول کرتی ہیں یا نہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی یہ بات سن کر پورا حال تالیوں سے گونج اٹھا۔
ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ سب سے پہلے لفظ ملیشیا پر بات کر لیتے ہیں۔ آپ نے اس لفظ کے 3 معنی بتائے ہیں۔ ہندو لوگ آج کے دور میں بھی مسلمان کو ملیشیا کہتے ہیں اور ہندوؤں کی نظر میں ہم مسلمان انتہائی برے اور خراب ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ ہندوؤں کی مذہبی کتابوں کا ترجمہ لوگوں نے اپنے حساب سے کیا ہے۔ میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پر ملیشیا کا یہ معنی ہے کہ باہر سے آنے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہی بتایا گیا تھا کہ وہ کسی اور علاقے سے ہجرت کر کے آئیں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ ملیشیا کے یہ معنی ہیں۔ آپ ہندوؤں کے پنڈت نے غلط معنی بتا کر آپ لوگوں کو گمراہ کیا ہے، اس لیے آپ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملیشیا کے غلط معنیوں سے جانتے ہیں، اور آج کے دور میں آپ ہندو لوگ ہم مسلمانوں کو ملیشیا ہی کہتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ ایک لفظ کے بہت سے معنی ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن پاک میں لکھا ہے کہ آپ نے خنزیر کا گوشت نہیں کھانا ہے۔ خنزیر کو انگریزی میں پگ کہتے ہیں۔ اگر آپ آج کے دور کی انگلش ڈکشنری کھولیں تو وہاں پر پگ کا ایک معنی پولیس مین بھی لکھا ہے۔ تو کیا قرآن پاک نے یہ کہا ہے کہ پولیس مین کو نہیں کھانا ہے؟ اور یہی بات بائبل میں بھی لکھی ہے کہ ڈو ناٹ ایٹ دا پگ۔ کیا بائبل بھی یہی کہہ رہی ہے کہ پولیس مین کو نہیں کھانا؟ دراصل یہ کہا جا رہا ہے کہ خنزیر کو نہیں کھانا ہے۔ ہم جان بوجھ کر غلط معنی کا استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ غلط معنی استعمال کر کے خود کو یا کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ اب اس سوال پر آ جاتے ہیں کہ گنگا میں نہانا ضروری ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ ہندو اصطلاحات میں گنگا میں نہانے یا غسل لینے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو صاف کرنا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ دریا میں اترنا اور اپنے جسم کو بھگو لینا ایک بات ہے جو ممکن نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہو یا ان کے لیے یہ کرنا ضروری ہو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ گینجی کا ایک لفظی مطلب یہ ہے کہ خود کو ذہنی طور پر صاف کرنا، پانی میں اتر کر خود کو بھگو کر نہیں بلکہ ذہنی طور پر خود کو صاف کرنا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گنگا میں غسل کیا تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقی طور پر گنگا میں آئے اور انہوں نے اپنے جسم کو بھگویا اور غسل کیا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پاک کیا۔ ہم مسلمان ہونے کے ناطے یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء اور پیغمبر پاک تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں پاک رکھا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس عورت کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ نے جو سوال پوچھا ہے وہ بہت بڑا ہے اور میں پورا دن اس پر بول سکتا ہوں، لیکن میں نے آپ کو بنیادی چیزیں واضح کر دی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا اور اب آپ اسلام بھی قبول کریں گی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے جب یہ کہا تو پورا حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ مگر اس عورت نے اسلام قبول نہیں کیا اور جواب مکمل ہونے کے بعد یہ عورت شکریہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ دوستو، ہم آپ کے لیے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی انگریزی زبان میں کی گئی گفتگو کا اردو ترجمہ لاتے ہیں تاکہ وہ لوگ جو انگریزی زبان کو نہیں سمجھ سکتے وہ بھی جان سکیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس حوالے سے کیا کہا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کاوش ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔